अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूँ अरीशा सगीर। नाज़रीन, आज का दिन भी खासा अहम रहा। आज 57 ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास का कामयाब इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ सियासी मुलाकातें भी हुई। सऊदी वज़ीर खारजा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। इन सब अपडेट्स पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे OIC पर। इस्लामाबाद में 48वें OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ये साबित करता है कि पाकिस्तान एक मुकम्मल पुरअमन मुल्क है और अमन सलामती हमांगी का ख्वाह है। इस्लामी ताउन की तंजीम आखिर बनाई क्यों गई थी, इसका मकसद क्या था और ये क्या काम करती है, इस पर एक नजर डालते हैं। इस्लामी ताउन की तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी तंजीम है, जिसकी रुकनियत 4 बरे-आज़मों में फैली हुई 57 रियासतों की है। तंजीम मुस्लिम दुनिया की इज्तिमाई आवाज़ है। ये दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के दरमियान बैनुल-अक़वामी अमन और हम-आहंगी को फ़रोग़ देने के जज्बे के तहत मुस्लिम दुनिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करता है। इस तंजीम का क़याम तारीखी सरबराही इजलास के फैसले पर अमल में आया, जो 12 रजब 1389 हिजरी 25 सितंबर 1969 को मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिदुल अक्सा के मुजरमाना आतिशज़दगी के बाद रुबात मुमलिकत मराकश में मुनक़िद हुआ। 1970 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ वज़ीर खारजा का पहला इजलास जद्दा में हुआ, जिसमें तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की सरबराही में जद्दा में एक मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया गया। OIC का पहला चार्टर 1972 में मुनक़िद तीसरे ICFM इजलास के जरिए अपनाया गया। चार्टर में तंजीम के मकासद और उसूल और रुकन ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन को मजबूत करने के बुनियादी मकासद बयान किए गए थे। पिछले 40 सालों में रुकनियत 30 से 57 रियासतों के इसके बानी अरकान से बढ़ गई। चार्टर में तरमीम की गई ताकि पूरी दुनिया में रोनमा होने वाली पेशरफ्तों के साथ हम आहंग हो सके। OIC के मौजूदा चार्टर को 13-14 मार्च 2008 को ढाका में मुनक़दा 11वें इस्लामी सरबराही इजलास में 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक OIC के मुस्तकबिल के इस्लामी अमल का सुतून बनने के लिए मंजूर किया गया। इस्लामाबाद में 48वें OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दुनिया को इल्म होना चाहिए कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है। इस्लाम का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया के हर कोने में मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के वाक़यात का सामना है। इंतहा पसंद सोच किसी की भी हो सकती है, मगर इसको इस्लाम से क्यों जोड़ा गया? न्यूजीलैंड में मस्जिद में बेगुनाह लोगों को मारा गया। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर और फलस्तीन पर हम नाकाम हो गए। उन्होंने कहा, दुनिया इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर खामोश रही। मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, जो गलत था। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार दे दिया, जिस पर खुश हूँ। इमरान खान ने मजीद कहा कि सरबराहाने मुमलिकत अपने आप को मॉडरेट मुसलमान कहला रहे हैं। जब आप अपने आप को मॉडरेट मुसलमान कहलाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं इस्लाम में मसला मौजूद है। इस्लाम सब के लिए एक ही है। हर मुआशरे में जिद्दत, इंतहा पसंदी, हर तरह के असरात मौजूद होते हैं। जब तक आप अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते, आप बेहतर नहीं हो सकते। इस्लाम रोशन ख्याल, शिद्दत पसंद, जिद्दत पसंद, इंतहा पसंद इस्लाम नहीं, बल्कि सिर्फ एक इस्लाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मसला कश्मीर और फलस्तीन पर हम नाकाम हो गए हैं। हम कोई असर डालने में नाकाम हो गए। हम इख्तलाफात का शिकार हैं। हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। हम तकसीम है, हालांकि हम 1.5 अरब आबादी हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत नहीं दिया गया। कश्मीरियों से बुनियादी हुकूक छीन लिए गए। गासिबाना कब्जा हुआ, लेकिन मुस्लिम दुनिया खामोश रही। दिन दिहाड़े फलस्तीनियों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई हकीकी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा, हम देखेंगे चीन मुस्लिम दुनिया ब्लॉक की हैसियत से कैसे यूक्रेन रूस तनाज़ा खत्म करा सकते हैं। ताहम हमें तनाज़ात का नहीं, अमन का हिस्सादार बनना है। इमरान खान ने इस्लामी मुल्कों को गैर जानिबदार रहने का मशवरा देते हुए कहा, किसी ब्लॉक में जाने और जंग का हिस्सा बनने के बजाय मुत्तहिद रहकर अमन में शराकत दार बने। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम का कहना था कि फलस्तीन की आवाम को नस्ल कुशी के इकदाम और हौसी बागियों की तरफ शहरी आबादी पर हमले की मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम उम्मा के मफादात का दिफा करता रहूंगा। यमन तनाज़े से वहाँ की आवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। यमन में खून रेजी को फौरी बंद होना चाहिए और मसले का पुरअमन और पायदार हल जरूरी है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद अरादियत दी जाए। भारत का 5 अगस्त को
مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اقدام عالمی قوانین کے منافی ہے۔ OIC UN قراردادوں کے مطابق کشمیر تنازع کے حل پر زور دیتی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ افغان امن کے لیے عالمی برادری سے رابطے میں ہیں۔ افغان حکام اور عالمی پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغان امن کی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور روہنگیا مسلمان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا، OIC کو قراردادوں سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات پر توجہ دینا ہوگی۔ بحیثیت سربراہ وزارتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں نفرت پر مبنی نظریات، تشدد، امتیاز اور دائیں بازو کی انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ آواز اٹھانا ہوگی۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم سے بین الاقوامی کانفرنس برائے مفاہمت، امن و سلامتی بلانے کا مطالبہ کیا۔ مسئلہ کشمیر پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشمیر پر کشیدگی کسی بڑے سانحہ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی سرکار بربریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، ہمیں فلسطین اور کشمیر کے زیر قبضہ علاقوں کے عوام کی آزادی اور انصاف کے لیے مؤثر آواز بلند کرنا ہوگی۔ 1967 میں پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کو افغانستان کو اقتصادی تنزلی اور انسانی بحران سے بچانا ہوگا، جبکہ افغانستان کو داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں TTP اور دیگر کا خاتمہ یقینی بنانا ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے OIC کانفرنس میں اپنے خطاب میں کہا، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قراردادوں کے مطابق فلسطین کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یمن کی عوام کو انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کر رہے ہیں، جبکہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ وزیر خارجہ وانگ زی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کو کسی ایک فرقے کے ساتھ جوڑنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین مسلم دنیا کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار ہے۔ وانگ زی نے مزید یہ بھی کہا کہ کشمیر پر OIC ممالک کے موقف اور فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ناظرین، آج مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آئی۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوہ موسوی نواز شریف پر الزامات سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ معافی بھی مانگ لی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ 2 دہائیوں تک احتساب کے نام پر نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کارروائی کا حصہ بننے پر شرمسار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے معافی چاہتے ہیں، کیونکہ 2 دہائیوں سے جاری براڈ شیٹ کی فرانسک تحقیقات کے دوران نواز شریف یا ان کی فیملی کے حوالے سے 1 روپے کی کرپشن کا معمولی ثبوت بھی نہیں ملا۔ کاوہ موسوی نے کہا کہ براڈ شیٹ کی تحقیقات کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی بھی فرد سے متعلق بدعنوانی، چوری شدہ چھپی ہوئی یا ایسی دولت جس کے ذرائع کے متعلق نہ بتایا جا سکے، ایسی دولت کا 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ لوٹی ہوئی دولت تو بہت ملی، لیکن میں تقریباً 21 سالہ تحقیقات کے بعد کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے دعوے کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کاوہ موسوی، جنہوں نے قومی احتساب بیورو نیب کے ساتھ بڑے پیمانے پر ڈیل کی، ان کا کہنا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج نواز شریف سے معافی کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نیب کا دھوکہ دہی کا حصہ بننے پر معافی مانگنے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جانتے ہیں نواز شریف سے معافی مانگنے کے گہرے سیاسی نتائج ہوں گے، تو کاوہ موسوی نے نواز شریف کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے اپنی معذرت دہرائی۔ مسٹر شریف، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مسٹر شریف، آپ واضح طور پر ایک بڑے منظم اسکینڈل کا نشانہ بنے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حقائق بدلتے ہیں تو میں اپنے خیالات بھی بدل سکتا ہوں۔ گزشتہ برس کاوہ موسوی نے حکومت پاکستان کے خلاف $30 ملین کا کیس اس وقت جیتا جب ہائی کورٹ کی مصالحتی عدالت کے جج سر اینتھونی نے کاوہ موسوی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس کیس پر پاکستان کے $65 ملین سے زائد کی اخراجات اٹھے تھے۔ کاوہ موسوی نے بین الاقوامی ثالثی عدالت میں بین الاقوامی ثالث کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے سینٹر فار سوشیو
لیگل اسٹڈیز میں ایسوسیٹ فیلو اور بطور ہیڈ آف پبلک انٹرسٹ لا کام کیا۔ براڈ شیٹ میں 1999 میں پرویز مشرف حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ نواز شریف، بینظیر بھٹو اور سول فوجی پس منظر رکھنے والے سینکڑوں پاکستانیوں کی طرف سے مبینہ طور پر لوٹی گئی رقم کا پتہ چلایا جا سکے۔ ناظرین، کاوے موسوی کی معافی پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم پر الزام لگانے والوں کے سر پر اللہ کی لاٹھی پڑی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے براڈ شیٹ کی طرف سے باضابطہ معافی مانگنے پر تشکر کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ 22 سال چھان بین کرنے والے نے اعتراف کیا کہ نواز شریف اور ان کا خاندان بے قصور ہے۔ صد شکر اور احسان اس ذات پاک کی جس نے تحقیق کرنے والوں سے ہی اعتراف کرایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ تحقیق کرنے والوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ سب سیاسی انتقام تھا۔ مشرف سے دور نیازی تک 22 سال باریک بینی سے چھان بین کی گئی۔ کاوے موسوی نے تسلیم کیا کہ ناجائز دولت کا کوئی سا بھی ثبوت نہیں ملا۔ کاوے موسوی کا بیان دراصل نیب نیازی گٹھ جوڑ پر فرد جرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی کی ستائی قوم کے لاکھوں ڈالر اور پاؤنڈ سیاسی انتقام پر ضائع ہوئے۔ یہ رقم سیاسی انتقام پر ضائع کرنے والوں سے وصول کرنی چاہیے۔ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی اہم ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنی تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت دو طرفہ دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے افغان صورتحال اور علاقائی استحکام پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ فیصل بن فرحان ال سعود نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون کی مزید بہتری کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ OIC اجلاس کی میزبانی پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنی تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ OIC اجلاس مشترکہ ویژن اور حکمت عملی کے لیے ایک تاریخی پیش رفت ہے، جس میں امن و استحکام کے لیے نئے چیلنجز کا حل تلاش کیا جائے گا۔